أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها صدق الله العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے غیر مسلم قیدیوں کے بارے میں 4 صورتیں سنی تھیں۔ اس کے ضمن میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کا ایک واقعہ سنا تھا۔ آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا میدان جنگ میں اگر غیر مسلموں کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو تو پھر خوب جان سے لڑو جی، ایمان سے لڑو، ان کی گردنیں اڑاؤ تو اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اس کے لیے ایک شرط ہے جی، اللہ کی نصرت کب آتی ہے، کیسے آتی ہے، اس کے لیے ایک شرط ہے۔ آج اس شرط کو اللہ بیان فرمائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کرو گے کیا مطلب جی؟ مطلب یہ ہے اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کے اوپر چلو گے جی، اللہ کے دین کو پھیلاؤ گے، اس کے ساتھ ثابت قدم رہو گے تو پھر کیا ہوگا؟ ینصرکم، وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دین پر چلو گے، دین کی راہ اختیار کرو گے تو اللہ کی مدد ہوگی، وگرنہ اگر مومن بھی ہو، دین کے اوپر نہیں چل رہے ہو، کھڑپینچیاں کر رہے ہو، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ یہ شرط ہے۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، نمبر 2، والوں کے مقابلے میں تمہارے قدموں کو ثابت کر دے گا جی۔ ٹھیک ہے، جنگ ویسے عام چیز نہیں ہے جی، سب کچھ اڑ جاتا ہے جی، تو اللہ فرماتے ہیں اگر دین پر چلو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ جب کفار کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا جی تو پھر اس وقت اللہ تمہارے قدموں کو کیا کر دے گا جی؟ جما دے گا۔ لیکن اگر دین سے ذرہ برابر کوتاہی کی جی، دین سے ذرا سا بھی ہٹے تو کیا ہو جائے گی؟ مدد اڑ جائے گی۔ غزوہ احد ہے جی، 3 سال ہوا، ہجرت کے 3 سال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کمان کی، مسلمانوں کی تعداد 700 تھی، کفار کی تعداد 3000 تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمیوں کا دستہ، جبل رمات ہے جی، آج بھی جو بندہ احد مقام پر گیا ہے نا جی، مسجد کے اس طرف کو ابھی تھوڑی سی رہ گئی یہ جگہ، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا۔ حضور نے فرمایا ہم جنگ جیتیں یا ہاریں، تم نے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ گمسان کی جنگ ہوئی، کفار کو مارا گیا جی، مسلمان مال غنیمت سمیٹنے لگ گئے جی، کفار بھاگے۔ یہ جو 50 صحابہ کرام تھے جن کو درے پر کھڑا کیا تھا، جبل رمات پر کھڑا کیا تھا، ان میں سے اکثر نے یہ کہا اب جنگ ختم ہو گئی ہے، کفار بھاگے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ، جا کر کیا کرتے ہیں جی؟ مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ لیکن دوسروں نے کہا کہ حضور کا یہ حکم ہے ہم جنگ جیتیں یا ہاریں، تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام یہاں سے چلے گئے، 11 باقی بچ گئے۔ پیچھے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، پلٹ کر آئے نا جی،
جو مسلمان آگے تھے مال غنیمت جمع کر رہے تھے، ان 11 کو بھی کیا کر دیا جی، انہوں نے شہید کر دیا اور آگے آ گئے۔ دیکھیں چھوٹی سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہوئی، حضور نے فرمایا تھا ہلنا نہیں ہے، اللہ کی مدد کیا ہو گئی جی، اڑ گئی۔ اتنی گمسان کی جنگ ہوئی کہ پاؤں ہلنے لگ گئے جی، ڈگمگانے لگ گئے، چوتھے پارے میں تفصیلاً سن چکے۔ پھر اسی طرح غزوہ حنین ہے، غزوہ حنین کے اندر مسلمانوں کی تعداد 12,000 ہے، کفار کی تعداد 4,000 ہے۔ مسلمانوں نے جب اپنی تعداد کو دیکھا نا جی، کہنے لگے آج تک بہوں وڈے ہیں جی، آج تک بہوں زیادہ ہیں، آج تک شکست نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے ایسا پاسا پلٹایا نا جی کہ صحابہ کے پاؤں اکھڑنے لگ گئے جی۔ تو اللہ کہتے ہیں اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، تم نے اپنی کثرت کے اوپر فخر کیا، تمہاری کثرت کسی کام کی نہ آئی۔ 4,000 جو تھے جی، انہوں نے 12,000 کو ایسے چنے چبائے نا جی، صحابہ بھی پریشان ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے۔ دین کے اوپر چلنے میں ذرا سے بھی غفلت ہوگی، اللہ کی مدد اٹھ جائے گی جی۔ ایک اور مشہور واقعہ جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے جی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فاتح مصر ہیں جی، ایک جگہ پر گئے، ایک قلعے کا محاصرہ کیا، بہت زیادہ تعداد میں صحابہ کرام ساتھ تھے، 2 مہینے ہو گئے جی لیکن قلعہ نہیں فتح ہو رہا۔ وجہ کیا ہے جی، کوشش بھی کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں لیکن قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ خط لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہم سے تو قلعہ فتح نہیں ہو رہا جی، آپ ہمارے لیے دعا بھی کریں، نمبر 2 ہمیں کچھ طریقہ بھی بتائیں، اور نمبر 3 ہو سکے تو چند ہزار اور صحابہ کرام کو بھیجیں تاکہ ہم سے یہ قلعہ فتح ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چٹھی پڑھی اور رونے لگ گئے، آنسو بہہ پڑے، کہنے لگے ایسا ہو نہیں سکتا، اتنی ہزاروں کی تعداد میں ہو اور قلعہ فتح نہ ہو جائے، ضرور تم سے کوئی نبی کی سنت رہ گئی ہے، ضرور تم سے کوئی نبی کی سنت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 4,000 کا دستہ بھیجا ہے، 4,000 کا دستہ۔ پتہ کون تھے جی؟ 4 صحابی تھے، صرف 4 صحابی بھیجے جی 4,000 کے لیے، کہا جاؤ جا کر پتہ کرو کیا وجہ ہے جی، ان سے کوئی نبی کی سنت تو نہیں چھوٹی ہے۔ جب پتہ کیا گیا تو صرف مسواک کی سنت چھوٹی، مسواک کی سنت چھوٹی ہے اور نصرت خدا کی نہیں آ رہی۔ اب دیکھو جی، کشمیر والے ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں، آپ میں سے بھی اکثر ایسے ہوں گے جی جو پیدا ہوئے ہیں تب سے سن رہے ہیں جی کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر یہ ہوگا، کشمیر وہ ہوگا، کشمیر فتح ہوگا، دعائیں ہو رہی ہیں، مجاہدین لڑ رہے ہیں لیکن فتح نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھو جی فلسطین ہے جی، کیا ہے جی، مسلمانوں کو مار رہے ہیں جی، جگہ جگہ پہ مار رہے ہیں لیکن مدد شامل حال نہیں ہے۔ اور ہم مسلمان کیا ہیں جی، یہاں پر بیٹھے ہوئے بددعائیں کرتے ہیں۔ اگر بددعاؤں سے کیا ہوتا ہے جی، فرشتوں کا نزول ہوتا تو یہ کشمیر کب کا فتح ہو چکا ہوتا، یہ فلسطین کب کا فتح ہو چکا۔ ایمان ہے، اس ایمان کے ساتھ دین کے اوپر چلنا ہے جی، دین کے اوپر چلو گے تو اللہ فرماتے ہیں ینصرکم، میں تمہاری ضرور مدد کروں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ کفار کے مقابلے میں تمہیں ثابت قدم رکھوں گا۔ اللہ فلسطینیوں کی مدد فرمائے۔ والذین کفروا، وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، فتعسا لہم، پس ہلاکت ہے ان کے لیے دنیا میں، واضل اعمالہم، اور ضائع کر دیا اللہ نے ان کے اعمال کو۔ دیکھو یہ جو اللہ نے وعدہ کیا نا جی، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اگر دین کے اوپر چلو گے جی، اللہ کی دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری ہی مدد کرے گا۔ یہاں پر اللہ نے نہیں کہا جی کہ تمہارے پاس اسلحہ ہوگا تو میں تمہاری مدد کروں گا، تمہارے پاس گھوڑے ہوں گے تمہاری مدد کروں گا، تمہارے پاس ایٹم بم ہوں گے، فوجیں ہوں گی تو میں تمہاری مدد کروں گا، نہیں، فرمایا ینصرکم، ینصر اللہ، اگر اللہ کی دین کی مدد کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری مدد کروں گا جی۔ کثرت کا کوئی اعتبار نہیں ہے جی، 2 بھی ہوگے تمہیں میں کیا کر دوں گا، جتوا دوں گا جی۔ آپ نے دیکھا جی 313 12 اور 1000 کا صفحہ ہستی ست نام و نشانی ختم کر دیا جی، آج تک ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ کیا وجہ ہے جی؟ ایمان تھا جی، حضور کی اطاعت تھی، ساتھ میں ایمان، ساتھ میں اطاعت، پھر دیکھو خدا کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ ذالک بانہم کرہوا، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک انہوں نے کرہوا ناپسند سمجھا، ما انزل اللہ، اس چیز کو جو اللہ نے اتاری ہے، فاحبط اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا ہے۔ کافروں کے اعمال ضائع ہیں جی، کیوں؟ اعمال تب قیمتی بنیں گے جب ایمان ہوگا، اگر ایمان ہی نہیں ہے تو بڑے سے بڑے نیکیاں کرتے رہو جی، ٹھیک ہے،
وہ کہتے ہیں نا ابو جہل کے بارے میں آتا ہے وہ داڑھی کے ساتھ بیت اللہ کی صفائی کرتا تھا، کسی کام کی نہیں ہے صفائی، کسی کام کی نہیں، پتہ نہیں 60 حج کیے تھے جی، کسی کام کا بھی نہیں۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا، کیا پس وہ نہیں دیکھتے کہ زمین کے اندر، کیا وہ نہیں چلتے زمین کے اندر، فینظروا پس وہ دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین، کیسے تھا انجام ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے گزری ہیں جی، دمر اللہ علیہم، اللہ نے ہلاکت ڈالی ہے ان کے اوپر، وللکافرین امثالها، اور کافروں کے لیے اللہ اس طرح کی مثالیں بیان کرتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ مکے والو تم سے پہلے بھی لوگ آئے تھے جی، ہم نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا، ذرا زمین میں چل کر دیکھو نا جی کیا کیا انجام ہم نے ان کے ساتھ کیے۔ ذالک بان اللہ، یہ اس وجہ سے بے شک اللہ مولی الذین آمنوا، اللہ مولا ہے، کارساز ہے، دوست ہیں ان لوگوں کا، آمنو جو ایمان لائے، وان الکافرین بے شک کافر لا مولا لہم، ان کا کوئی کارساز نہیں ہے۔ دوست اور کارساز کس کا ہے؟ اللہ مومنوں کا جی، کافروں کا نہیں ہے۔ ان اللہ یدخل الذین، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، نمبر 2 وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، جنات باغات کے اندر، ایسے باغات ہوں گے، تجری من تحت الانہار، جاری ہوں گی، بہتی ہوں گی اس کے نیچے سے، الانہار نہریں، والذین اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون وہ نفع اٹھاتے ہیں دنیا کے اندر، وَيَأْكُلُونَ اور وہ کھاتے ہیں، کما تأکل الانعام جیسے کہ جانور کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ دنیا میں نفع اٹھاتے ہیں جی، جو کچھ بھی ملا ان کو وہ انہوں نے یہی سمجھا کہ یہی کیا ہے جی دنیا، آخرت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان والا اپنی دنیا بھی بناتا ہے، ساتھ میں آخرت کا بھی فکر کرتا ہے جی، آخرت بھی بناتا ہے، اور جب کھانا کھانے کی باری آتی ہے نا جی تو انسانوں کی طرح کھاتا ہے، جانوروں کی طرح نہیں کھاتا۔ کافر کیا کرتے ہیں؟ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے جانور کھاتے وقت نہیں دیکھتا جی حلال ہے یا حرام ہے، تو کافر بھی نہیں دیکھتا یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جانور کھانا کھانے کے بعد اپنے مالک کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، کیوں؟ عقل ہی نہیں ہے، تو یہ بھی کھانا کھانے کے بعد دینے والے کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ پھر جانور ہر طرف منہ مارتا ہے جی، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا کرتے ہیں؟ یہ ہر طرف منہ مارتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں، ہاں جانور کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، یہ بھی کیا کرتے ہیں جی؟ کھڑے ہو کر کھاتے ہیں۔ اب تو ہمارے ملک پاکستان کے اندر، مسلمانوں کے اندر تو یہ بھی رواج بن چکا ہے جی، شادیاں چلو آپ کے ہاں تو ابھی بہت کم ہے، بیٹھکوں میں ہوتی ہیں، حجروں میں ہوتی ہیں، کھلی جگہ پہ ہوتی ہیں، چرپائیاں بچھائی ہوتی ہیں، کرسیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، شادی جو قریب کے شادی حال ہیں وہاں پر بھی بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ جب شہروں میں جاؤ نا جی کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، جانوروں ڈنگروں کی طرح، ٹھیک ہے۔ ڈنگر کیا کرتے ہیں جی؟ کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، تو کیا ہے؟ انسان بھی ڈنگر بن گیا ہے جی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہا عن الشرب قائما، کھڑے ہو کر پینے سے بھی اور کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے بھی منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جہاں پر ضرورت ہے پانی پینے کی، مثلا بعض جگہ ایسی ہیں جہاں پر آپ جاتے ہو پانی پینے کے لیے، وہاں پر پانی گلاس زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا ہے، نیچے نہیں آ سکتا، اگر آ سکتا ہے تو کیا ہے جی؟ نیچے کیچڑ ہے جی، تو آپ وہاں پر کھڑے ہو کر قدر ضرورت پانی پی سکتے ہو جی، ٹھیک ہے۔ سوائے 2 پانیوں کے باقی پانیوں کو بیٹھ کر پینا، یہ کیا ہے جی؟ سنت ہے جی۔ 2 پانیوں کو کھڑے ہو کر آپ پی سکتے ہو، یہ مستحب ہے۔ ایک زمزم کا پانی اگر آپ کو مل گیا تو آپ اس کو کھڑے ہو کر پی سکتے ہو، یہ کیا ہے جی؟ مستحب ہے۔ دوسرا وہ پانی جو وضو سے بچ جائے جی، لوٹے کے اندر، وہ پرانے زمانے ہوتے تھے، اب لوٹوں کے اندر بندہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا جی، استنجا بھی نہیں کر سکتا، پتہ نہیں کیا غلاظت ہوگی۔ تو مٹی کے ہوتے تھے یا یہ کہ گھر کے اپنے ہوتے تھے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جاتا تھا، اس میں سے اگر پانی بچ جائے نا جی تو اس کو آپ کھڑے ہو کر پی سکتے ہو، یہ مستحب عمل ہے۔ وگرنہ کھانا آپ کھڑے ہو کر نہیں کھا سکتے جی، پانی آپ کھڑے ہو کر نہیں پی سکتے جی، ٹھیک ہے، بیٹھ کر پینا یہ مستحب عمل ہے جی۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ اور ٹھکانہ ان کے لیے جہنم ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ اور کتنی بستیاں ہیں، ہِیَ اشد وہ زیادہ مضبوط ہیں قوت کے اعتبار سے، من قریت کا آپ کی بستی سے، ٹھیک ہے۔ میرا محبوب کتنی ایسی بستیاں تھیں جو آپ کی بستی سے، آپ کی علاقے کی بنسبت زیادہ طاقت والی تھیں، التی اخرجت کا وہ بستی جس سے آپ کو نکالا ہے جی، اہلکناہم ہم نے ان کو ہلاک کیا ہے،
قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم ایکا، قوم مدین وغیرہ وغیرہ کتنی قومیں گزری ہیں اور تھی بھی طاقتور تھیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب جس قوم نے آپ کو یہاں سے نکالا ہے نا جی، ان سے زیادہ طاقتور تھے، میں نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا، یہ کس باغ کی مولی ہیں۔ فلا ناصر لہم، پس نہیں مددگار تھا ان کے لیے کوئی۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، آیا پس وہ شخص کان علی بینۃ جو ہے واضح دلائل کے اوپر اپنے رب کی جانب سے، کمن زین لہ، کمن ہو سکتا ہے اس بندے کی طرح جس کے لیے اس کے اعمال کو مزین کیا گیا ہو، سوء عملی، اس کے برے اعمال کو، واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے پیروی کی ہے خواہشات کی۔ آیا وہ شخص جو اپنے رب کی واضح آیات کے اوپر ایمان رکھتا ہے، یہ والا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو برے اعمال کو اچھا سمجھتا ہے؟ حق باطل کے ساتھ مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا۔ توحید شرک کے ساتھ مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ اسی طرح کفر اسلام کے ساتھ مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا۔ مسلمان کافروں کے ساتھ نہیں مل سکتا، مسلمان اور ہے، کافر اور ہے، ٹھیک ہے، ہرگز برابری نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کافر، غیر مسلم، مشرک یہ کیا کرتا ہے جی؟ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، جبکہ مومن اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اپنی خواہشات کے اوپر عمل نہیں کرتا۔